ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مصطفیٰ، مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں آپ احباب کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ صحابہ جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید میں کئی ایک مرتبہ کی ہے۔ وہ صحابہ جن کی تعریف امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث میں بیان کی۔ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ وہ صحابہ جنہوں نے امام الانبیاء کی باتیں اپنے کانوں سے ڈائریکٹ سنی۔ وہ صحابہ جن پر انوار نبوت کی بلا واسطہ تجلیاں پڑیں۔ وہ صحابہ جنہوں نے اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنا دیس، حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی اسلام پر قربان کر دیں، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کرتے ہوئے فرمایا: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، چاہے وہ مہاجرین ہو
اور انصاری صحابہ جنہوں نے مہاجرین کو ویلکم کیا، اور اس کے بعد ان کی اتباع کرنے والے جتنے بھی نیکوکار صحابہ، اللہ ان تمام سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ صحابہ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو میرے رب نے اپنے قرآن مجید میں نبی کے صحابہ کا تذکرہ کیا، اور ان کے بارے میں قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر کئی ایک مختلف انداز میں ان کی تعریفی کی۔ اولئک هم الصادقون، یہ صحابہ سچے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر کئی ایک مختلف انداز میں ان کی تعریف بیان فرمائی، اور نبی کائنات علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث کے اندر ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو دیکھا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، پوری دنیا کے دلوں میں سے سب سے عظیم الشان، پاک، صاف، عمدہ، پاکیزہ دل امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے آخری نبی کو نبی کے طور پر چنا اور ان کو نبوت عطا فرمائی۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے چناؤ کے بعد اللہ نے پھر دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا۔ فوجد قلب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، نبی کے بعد دنیا کے تمام لوگوں میں سے سب سے بہترین جو دل میرے رب نے دیکھے وہ نبی کے صحابہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے فجعلہم لی وزراء، نبی فرماتے ہیں پھر اللہ نے ان صحابہ کو میرے وزیر بنا دیا، میرے صحابہ بنا دیا۔ گویا صحابہ کا چناؤ بھی اللہ رب العالمین نے خود کیا ہے۔ اس لیے ہمارا حق ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان صحابہ کی عزت کریں، احترام کریں، ان کی توقیر کریں، ان سے محبت کریں، اور ان سے کسی قسم کی بھی نفرت، حسد، بغض مت رکھیں۔ ایسا رکھنے والا، نفرت کرنے والا اللہ کی عدالت میں مجرم بن کے ٹھہرے گا، اور محبت کرنے والا کل قیامت کے دن صحابہ کی صفوں میں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما آتا رہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ اس نے کہا میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، لیکن ایک بات ہے، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا انت مع من احببت، دنیا کے اندر جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن تیرا شمار انہی میں سے ہو جائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ، اسلام لانے کے بعد ہم سب سے زیادہ جس بات پر، جس حدیث پر خوش ہوئے وہ یہ حدیث مبارکہ تھی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میرا عقیدہ سن لو، انا احب اللہ ورسولہ واصحابہ، میں اللہ اور اس کے رسول اور نبی کے صحابہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معہم، اور میں انس کو نبی کی حدیث کے مطابق امید ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت
قیامت ہوگی، روز حشر ہوگا، میں انس، ابو بکر اور عمر کی صفوں میں کھڑا ہوں گا، کیونکہ میں دنیا کے اندر ان سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال ابو بکر عمر جیسے نہیں ہیں، لیکن ان سے محبت کی وجہ سے میرے نبی نے جو بات بیان فرمائی، مجھے امید ہے قیامت کے دن مجھے ابو بکر عمر کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اس لیے آج اپنے دلوں میں محبت پیدا کریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ خوش نصیب ہستیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، آقا اس دنیا کے اندر بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، دنیا کے اندر انبیاء کے بعد سب سے بہترین جو افراد ہیں وہ میرے دور کے میرے صحابہ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کے بعد تابعین ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ گویا انبیاء کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے بعد سب سے بہترین اگر افراد تھے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ آپ نے فرمایا طوبی لمن رآنی او رآ من رآنی، خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا۔ گویا وہ نبی کا صحابی ہے جس نے ایمان کی حالت میں آقا سے ملاقات کی، آپ کا شرف حاصل کیا، آپ کو دیکھا، ایمان کی حالت میں فوت ہوا۔ وہ صحابی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خوشخبری ہے، تابعین کے لیے بھی خوشخبری ہے، جس نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین کے لیے بھی خوشخبری ہے، جنہوں نے تابعین کو دیکھا۔ یہ بہترین زمانے تھے، بہترین لوگ تھے، اور ان تمام افراد میں سے سب سے بہترین میرے نبی کے صحابہ تھے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جب اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کو دلوں کو دیکھا اور سب سے بہترین دل نبی کے صحابہ میں ملے، اللہ نے ان کا چناؤ کیا اور نبی کے صحابہ بنا دیا، وزیر بنا دیا، مشیر بنا دیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور امتحان لینے والا رب ذوالجلال ہے۔ جہاں پر نہ رشوت چلتی ہے، نہ دنیا کی جھوٹی جالیاں چلتی ہے، نہ عدل کاٹ کاٹ چلتی ہے، وہاں پر معیار عدل و انصاف کا ہے، وہاں پر معیار تقوی کا ہے۔ وہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اللہ نے نبی کے صحابہ کا امتحان لیا، رزلٹ یہ نکلا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے سارے صحابہ کا جب دل دیکھا، بہترین دل تھے، صاف اور پاکیزہ دل تھے، اسلام سے مخلص تھے، نبی سے محبت کرنے والے تھے، اسلام پر جان میں نچھاور کرنے والے تھے، آقا کی بات کو مقدم رکھنے والے تھے، اپنے خواہشات کو پیچھے چھوڑنے والے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ پر جان میں نچھاور کرنے والے تھے۔ رب نے رزلٹ بیان کیا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کے لیے بڑے بڑے اجر کے طور پر اللہ نے جنتیں کے نام پہ کر دی۔ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے صحابہ کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر کیا، اور نبی کائنات علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ کا تذکرہ کئی ایک احادیث میں کیا۔ آپ نے فرمایا میری امت کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جیسے ان کے فرقے 72 بنے، میری امت کے 73 بنے گے۔ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہے، میری امت کا بھی ایسا بدنصیب آئے گا اعلانیہ اپنی ماں سے زنا کرے گا۔ صورتحال اس قدر مشابہت اختیار کرنے والی، لیکن وہ 72 کے 72 جہنم میں چلے جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کو کون سا ہے کہ 72 فرقے جہنم میں چلے جائیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی
وہ فرقہ ہوگا جو اس نبی کے دین پر اور صحابہ کے دین پر چلے گا. جو میرا دین میرے صحابہ کا دین ہے وہ جنتی راستہ ہے. جو گرو اس فرقے کو وہ فرقہ اس دین کو اس راستے کو اپنائے گا اللہ رب العالمین اس گروہ کو جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہیں. وہ صحابہ کا طرز عمل جنت کا داخلہ ہے. صحابہ معیار حق ہے, وہی معیار ایمان ہے, وہی معیار جنت ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لے آئے ہیں تب یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں, تب یہ لوگ کامیاب ہیں. لیکن افسوس واضح قرآن کی آیات کو پس پش ڈال کے, واضح احادیث مبارکہ کو پس پش ڈال کے کچھ ایسے نادان لوگ ہیں کہ جو صحابہ پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہوئے باز نہیں آتے, ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی اور چلے ہوتے ہیں صحابہ پر زبان دراز کرنے کے لیے. میرے نبی نے فرمایا تھا فمن صدقهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. جو میرے نبی کے صحابہ پر تبرہ کرے گا, زبان دراز کرے گا, ان کو برا بھلا کہے گا, اللہ کی لعنت اس پر, فرشتوں کی لعنت اس پر اور پوری دنیا کی لعنت اس پر. لا يقبل الله منهم يوم القیامت صرفا ولا عدلا. قیامت کے دن اللہ ان کی نہ فرض عبادت نہ نفل عبادت قبول نہیں کرے. اور آج حضرت صاحب اٹھتے ہیں او جی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسے کر دیا, فلاں صحابی نے ایسے کر دیا, فلاں نے ایسے کر دیا. یہ ایک طرح کا آدمی نہیں ہے اور بعض صحابہ پر کر رہا ہے. ارے تیری حیثیت کیا ہے, تیری جرأت کیسے ہے نبی کے صحابہ پر, دنیا کے سب سے عظیم الشان افراد پر تو اپنی سوال دراز کرے, اپنی حیثیت کو دے اور نبی کے بیان کے مطابق اپنی زبان کو کنٹرول کرے. میرے نبی نے فرمایا ہے اِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا لِسَانَكُمْ. جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو اپنی زبانوں کو لگام دے کر رکھو. خبردار اگر کسی نے اپنے زبانوں کو میرے صحابہ کے بارے میں تراش کیا, باز رہنا, وگرنہ اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کی پوری دنیا کی لعنت اس پر برس جائیں گی. اللہ اس کی نفلی اور فرضی عبادتیں قبول نہیں کرے گی. ہر انسان کو جائزہ لینا چاہیے, آج سوچنا چاہیے, اپنے گرد و نواح میں دیکھنا چاہیے. ایک گروہ تو ہے ہی ہے جو محرم کے شروع ہونے رہی ہے, نعوذ باللہ سر عام صحابہ کو گالیاں دیتے. وہ سیاسی ہے وہ موجود تھی اہل سنت کے اندر اور حدیث کے اندر. ایسے نادان پیدا ہو چکے تھے جو نبی کے صحابہ پر گالی کرے اور حالت جان یہ ہے الف سے بولنے کو نہیں آتی. میرا اپنا ایک عزیز رشتہ دار چند دن پہلے ملاقات کے لیے آیا, باتیں کرتے کرتے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بات کریں. میں نے کہا خبردار ان پر زبان دراز نہ کرنا, تو رشتہ دار ہوگا اپنی جگہ پہ. صحابہ میرا ایمان ہے اور میں صحابہ کے بارے میں جس بات رکھنے والا ہوں. خبردار ان کے بارے میں زبان دراز نہ کرنا وغیرہ میں بھی برداشت نہیں کرتا. کہنے لگا بات دلیل سے ہوگی. میں نے کہا بالکل ضرور ہوگی. آپ بھی مانیں گے, میں نے کہا ضرور مانوں گا. قرآن بھی مانے گا, میں نے کہا مانوں گا. چلا پھر میں دلیل پیش کر, کیا سارے صحابہ کا کرنی ہے؟ میں نے کہا بالکل کرنی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرا رب راضی, تمہیں کیا اعتراض ہے؟ دلیل کیا پیش کرتا ہے؟ اصحاب الجنت واصحاب النار. اللہ کہتے ہیں ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم. اب واضح لفظی چیز لے کر ترجمہ کرنا نہیں آتا, حالت ظاہر یہ ہے اور بیان کر رہا ہے صحابہ کا معنی صحابی ہے. کچھ صحابی جنت میں اور بلا کچھ ہے. اس ظالم کو یہ نہیں پتا صحابہ الجنت و صحابہ النار کا مطلب ہے کچھ لوگ یہاں پر صحابہ مراد نہیں ہیں,
کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اصحاب کا معنی ساتھی افراد لوگ، اور یہاں سے ترجمہ نکال لیا صحابہ پر، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگ کہتے ہیں ختم شریف قرآن مجید میں موجود ہے، چلے گیا ختم اللہ علیہ قلوبہم، اللہ نے ختم لگا دیا، لہٰذا یہ دلیل ہے۔ ایسے جاہل اور نادان پیدا ہو کر اپنے ٹکے کی اولاد اور حیثیت میں اور بکواس کرتے نبی کے صحابہ پر، جو دنیا کے اندر عظیم الشان ستارے ہیں، جن کو رب نے جنتی یاد دیا ہے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں زبان درا کی، اللہ کی فرشتوں کی تمام امت کی لعنت بستی ہے اس پر۔ اپنا پتہ نہیں بھائی تو اپنی حیثیت کیا ہے، اپنی زندگی کو بیان کر، اور جی فلاں سے آگے نے فلاں سے جھگڑا کیا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، اپنے باپ کی زندگی بیان کر، تیرے باپ کی زندگی کے اندر کیا کوئی پڑا ہے، وہاں پر کس بات رکھتا ہے، وہ خبردار میرے باپ کی پوچھا، ارے ظالم تیرا باپ میرے چھوٹے کی موت ہے، نبی کے صحابہ میرے ماتھے نہ چھوڑے ہیں، اگر تو کو زبان دراز کرے گا میرے نبی کو پورتا ہی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں نے نبی نے فرمایا ہے لوگو اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، احترام کرو، جو میرے انصاری صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، جو ان سے قوت رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ یہ میرے نبی کی بات ہے۔ اس لیے حضرات خبردار کوئی بھائی صحابہ کے بارے میں زبان دراز کرے، اگر کوئی آپ کے سامنے کرے آپ تلاش کریں، آپ کو بڑے ملیں گے، اپنے عزیزوں بارے میں ملیں گے، صحابہ پر زبان دراز کرتے ملیں گے، جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، ایمان کی بیداری کے ساتھ، امت کے ساتھ مقابلہ کریں، یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ آپ قیامت کے دن سینہ جوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں اللہ میں تیرے نبی کے صحابہ کا دفاع کر دیا تھا، ان سے محبت رکھتا تھا، تیرے نبی نے فرمایا تھا جو ان سے محبت رکھے گا انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج میرا شمار بھی صدیق عمر ابو بکر اور عثمان سے کر دے، علی سے کر دے، یا اللہ آج مجھے ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اور ایک طرف صحابہ ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں دیتے، تمہارا وہ پہاڑ کا خرچ کیا ہوا سونا صحابہ کی ایک مٹھی پر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کی وہ ایک مٹھی پر جو تمہارے وہ پہاڑ کے سونے سے زیادہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ زیادہ قدر و قیمت والے ہیں۔ پیچھے ہماری حیثیت کیا رہی، کوئی مجھے زبان کیسے دراز کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو برا بھلا نہ کہا کرو، فلا مقام احدهم ساعة خیر من عمل احدكم عمرا، اگر نبی کا ایک صحابی صرف چند لمحے کسی غزوے کے اندر اپنے نبی کے ساتھ شامل ہوا، اس کا مقام اتنا بڑا ہے اگرچہ آپ کو ساری زندگی عبادت کی توفیق مل جائے، قوم نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے، 1000 سال تک آپ کو عمر مل جائے، آپ کی وہ 1000 سالہ عبادت نبی کے ایک صحابی کی چند لمحے کی زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے نبی کے صحابہ پر برا بھلا نہ کہا کرو، وہاں پر اپنے فتوے نہ لگایا کرو، اپنے زبانوں کو خاموش رکھا کرو۔ اگر ان سے کوئی کبھی کوتاہیاں ہوئی بھی ہو، میرے رب نے معاف فرما دیا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ارے تمہیں کیا بیماری ہے، تم کیوں نہیں راضی ہوگا؟ میرا رب کہتا ہے میں راضی، جنت کا مالک میں ہوں، میں نے جنت کا داخلہ دے دیا۔ یہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، تیرے چھوڑنے سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اور رب جس کو دے اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہے. لوگوں آپ ان کے بارے میں اپنی زبان دراز نہ کرو. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, وہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر کسی غزوے میں جائیں اور ان کا چہرہ کسی غزوے کے اندر غبار آلود ہو جائے, اللہ کی قسم آپ کی ساری زندگی کے اعمال سے ان کا یہ ایک لمحہ کہیں زیادہ بہتر ہے. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں جن کا میں نے آپ احباب کے سامنے تذکرہ کیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. وہ اسلام کے لیے جانیں پیش کرنے کے لیے تیار تھے. صرف ایک مثال بیان کر کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں, وقت اجازت نہیں دیتا. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آراب سے آئے سے دیہات سے آئے تھے, آ کر کلمہ پڑھتے اسلام قبول کرتے ہیں. اللہ کے نبی میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. کائنات کے امام نے صحابہ سے کہا اس کو اپنے پاس رکھو, اس کی دیکھ بھال کرو, کھانے پینے کا انتظام کرو. وہ پاس رکھنے لگے. ایک غزوے کا موقع آیا, صحابہ کرام چلے, وہ ایمان لانے والا دیہاتی صحابی کے ساتھ چلا. میدان جہاد میں نکلے. جہاد میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی. مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت آیا. مال غنیمت صحابہ میں بانٹے جانے لگا. وہ صحابی اپنے دوسرے صحابیوں کا یہ اونٹ چرانے کے لیے نکلے ہوئے تھے. میرے اللہ کے نبی نے ان کا بھی حصہ اپنے صحابہ کو دیا کہ جب وہ آپ کا بھائی آئے, دیہاتی آئے, اس کو اس کا حصہ مال غنیمت میں سے دے دینا. جب وہ اونٹ چرا کر واپس آئے, صحابہ نے ان کو مال غنیمت کا حصہ دیا. یہ لیجئے بھائی آپ کا حصہ ہے. ارے یہ کیا ہے, آپ نے میدان جہاد میں جہاد کیا تھا, اللہ نے مال غنیمت دیا ہے. مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہے, جو آپ کا حصہ ہے نبی کائنات نے دیا ہے. حصہ لیتے ہیں. امام الانبیاء کے پاس آ گئے, آقا یہ کیا ہے, میرے صحابی تیرا حصہ ہے. اللہ کے نبی میں نے اسلام اس لیے تو قبول نہیں کیا تھا کہ دنیا کا مال غنیمت حاصل کروں, دنیا کا مال و دولت حاصل کروں. میں نے تو اسلام اس لیے قبول کیا تھا جو میری شہادت پہ دشمن توان ہو, میں دنیا سے شہادت کا رتبہ پاؤں, اللہ کی جنتوں کا وارث بن جاؤں. میں دنیا کا مال و دولت کے لیے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہ احساس اپنے لیے شرف کی بات کر رہے تھے. ان کا تقویٰ کا معیار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابی اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے اللہ نے اس دعا کو پورا کر دے گا. پھر صحابہ کہتے ہم نے وہ وقت بھی دیکھا, وہ منظر بھی دیکھا. کچھ دیر بعد پھر دوبارہ مجاہدین کو موقع ملا دشمنوں سے لڑنے کے لیے. میدان جہاد میں نکلے. یہ صحابی جو نکلتا ہے دشمن سے ٹکراتا ہے, اس پر وار کرتا ہے. تو تلوار کی طرف سے اس پر وار ہوا, جہاں پر اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا تھا وہیں پر آ کر تیر لگتا ہے. صحابہ اٹھاتے ہیں, امام الانبیاء کے پاس لے کر آتے ہیں. اللہ کے نبی آپ کا صحابی شہید ہو گیا. میں نبی نے فرمایا ہوا کیا یہ وہی صحابی ہے جس نے کہا تھا میں نے مال غنیمت میں لینا, میں نے اس لیے اسلام قبول کیا ہے, میں شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں, رب کی جنت کا وارث بننا چاہتا ہوں, میں دشمن سے ٹکرانا چاہتا ہوں, اللہ کی رضا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی میں وہی صحابی ہے. میرے نبی نے کہا اس کو لائیے. اللہ کے نبی نے اپنے سامنے رکھا, اپنا جبہ اس کو لیا, اپنے قمیص کے اندر میرے نبی نے اس کو وقت دیا, سامنے رکھ کے شہادت دی. اللہ یہ تیرا صحابی, یہ تیرا بندہ تیرے ہاتھ سے نکلا تھا, مہاجر بن کے آیا تھا, شہادت کے لیے آیا تھا. امام الانبیاء گواہی دے رہا ہے یہ تیرا بندہ سچا شہید ہے. اللہ اس کو معاف فرما دے. یہ میرے نبی کے صحابہ تھے. اس لیے رب الجلال نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. رب نے امتحان لے لیا. اب کسی کو زبان دراز کرنے کی ضرورت نہیں. جو رب کو مانتا ہے, جس کو رب پر اعتبار ہے, جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہے, اس کو رب نے رزق کو مان لینا چاہیے. اللہ کہتے ہیں میں نے امتحان لیا, لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے ان کے لیے رزق یہ بیان کیا. اللہ نے تمام صحابہ کو معاف فرما دیا. ان کے لیے بخشش ہے, مغفرت ہے, رب کی رضا ہے. ہمیں بھی تمام صحابہ پر راضی ہو جانا چاہیے. اپنے دل میں, اپنے زبانوں میں کسی طرح کا نفرت, حسد, بغض صحابہ سے ہرگز مت رکھیے, وگرنہ انسان کی زندگی اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو صحابہ کے ساتھ محبت کرنے اور قیامت کے پوری کے ساتھ اٹھا لے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے اور اسی پر زندہ رکھے. موت آئے تو اسی حالت میں, اسی عقیدے پر, اسی ایمان پر موت آئے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله